السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے دجال کون کب کہاں۔ 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کو بھی اسی حکمت کے تحت قرآن کریم میں بار بار قریب کہا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم نازل ہوئے تقریباً 1500 سال ہونے کو آئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، یعنی وہ پوچھتے ہیں یہ سب کب ہوگا، کہہ دیجئے شاید یہ عنقریب ہو جائے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر ظفر بن عبد الرحمن الخوالی، جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، ان کا کہنا ہے یہ کوئی حتمی سال نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں، جیسے کہ اہل قریش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی تھی، تو ہم بلا کسی تردید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جائیں گے۔ یہود یہ شرط ہاریں یا نہ، ان کی شکست کی تاریخ یہی سال ہو یا اس کے بعد، ان کا عرض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہونا یقینی ہے۔ اور تورات کے مطابق مبارک ہیں وہ لوگ جو تقوی اور جہاد پر کاربند رہتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔ نفرت کی ریاست کے خاتمے پر اہل حق خوشی کے ترانے پڑیں گے، یروشلم پاک صاف ہو جائے گا، تمام اہل زمین اور آسمانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے الحمدللہ، نجات، عظمت، عزت اور خوف سب کے لیے ہم خدا کے سزاوار ہیں جو ہمارا رب ہے۔ اس کے فیصلے درست ہیں، کیونکہ اس نے اس طائف کو سزا دی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔ اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس کا انتقام لے لیا۔ روئے زمین کو ظالم سے بھرنے والا امریکہ ہے، اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا طوفان، زلزلے اور طاعون، ایڈز ہیں جو امریکہ کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ عالمی شر کے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا، اور خدا اپنے ان وفادار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جو اللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے عیسائی و یہودی محققین گنگ ہو جاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھا ملا کر حمد کے گیت وہ کس طرح گائیں گے۔ یہ ان کا تجاہل عرفانہ اور اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری دنیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس میں عبادت گزار بنیان موصوف سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ سورہ فاتحہ جاری ہوتا ہے۔ غفلت زیبا نہیں۔ حضرت حارث و حضرت منصور۔ حضرت مہدی کا تذکرہ مکمل نہ ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حلال ابن عمرو سے روایت ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ماوراء النہر سے چلے گا، اسے حارث الحراسان کسان کہا جاتا ہوگا۔ اس کے لشکر کے اگلے حصہ مقدمۃ الجیش ہر اول دستہ پر معمول شخص کا نام منصور ہوگا، جو آل محمد کے لیے خلافت کے مسئلے میں راہ ہموار کرے گا، یہ مضبوط کرے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ٹھکانہ دیا تھا۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدد اور تائید کرے، یا یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ بندے کو آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے ایک بابا جی ملے، وہ اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ ان کے حارث الحراس ہونے کی تصدیق کی جائے اور اس تصدیق پر دارالافتاء کی مہر ثبت کر دی جائے۔ ان کا کہنا تھا حدیث شریف میں جس شخص کو حارث الحراس کہا گیا ہے، آخر اس کا امکان تو یہ ہے کہ وہ میں ہوں، تو آپ حضرات اس عاجزانہ تجویز پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں تاکہ ایک اہم خلا پر ہو۔ ان کے پاس کاغذات کا جو پلندہ تھا، اس میں دنیا جہاں کے دستخط، تصدیقات اور مہریں تھیں۔ ان کے پاس موجود
قسم کی تصدیقات دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ انہیں مہروں کے نمونے جمع کرنے کا شوق ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ، سکے یا ماچس کی ڈبیا وغیرہ جمع کر کے گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے یا اسی طرح کا کوئی اور اعزاز پانے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تک محدودیت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے کذاب سامنے آئے۔ یہ سارے کذاب شیطان صفت ہوتے تھے یا نفس پرست، جاہ پرست اور مال پرست۔ حضرت مہدی کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرنے والا پہلی بار سامنے آیا تھا، اور وہ تھا بھی ایسا مرجن بھولی بھالی اور معصوم و بے ضرر شخصیت کہ اس پر غصہ کے بجائے اس سے شغل کرنے اور لطف لینے کا دل چاہتا تھا۔ بندہ نے ان سے عرض کی کہ یہ روحانی مناصب کچھ کر کے دکھانے والوں کے لیے ہیں۔ ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کسی کو مقدس شخصیت بنا کر روحانی منصب پر فائز کر دیا جائے اور پھر اس سے درخواست کی جائے کہ اب وہ ہماری تجویز اور تائید کی لاج رکھنے کے لیے نذرانے کی وصولیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے۔ لیکن ان کے پاس یہی اصرار تھا کہ پہلے کسی شخص کو بلکہ بالتعین انہی کو حارس مان لیا جائے، پھر اب بات آگے بڑھے گی۔ بابا جی مزاج کے برے نہ تھے، بس ان کے دماغ میں کسی طرح یہ سودا سما گیا تھا۔ بندے نے ان کو شام تک اپنے ساتھ رکھا اور جب دارالافتا کا وقت ختم ہو گیا تو انہیں اپنے ساتھ فقیری تھلے پر لے گیا۔ بندے کی مسجد کے ساتھ ایک تھلہ تھا جس کا نام یار لوگوں نے فقیری تھلہ رکھ چھوڑا تھا۔ مغرب سے عشاء اور بعد عشاء تک وہاں مطالعہ اور پڑھائی ہوتی تھی، اور کام سے فراغت کے بعد طعام و کلام، فقیری نشستیں۔ یہاں ہم نے بابا جی کو خوب جانچا پرکھا، ٹٹول کر دیکھا۔ دل اس پر تھا کہ اگر یہ کسی فتنے کا آغاز ہے تو ان کے پاس موجود تصدیق نامے اور کاغذات کا پرندہ گاٹ کر دیا جائے، اور اگر محض بے ضرر قسم کے شخص کو ایک شوق پر چڑھ گیا ہے اور آگے چل کر ایسا کوئی خطرہ نہیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ خوب چھان پھٹک کے بعد یہی سامنے آیا کہ بابا جی نہ تو کوئی بات اچھی طرح کر سکتے ہیں، نہ تعلیم یافتہ ہیں، نہ دستک اور مہروں کے نقش جمع کرنے سے آگے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ظاہر میں جتنے معصوم نظر آتے ہیں، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بھولے ہیں۔ اس لیے ایک دو روز مہمانی کے بعد رخصت کر دی۔ بوقت رخصتی ان کو شکوہ تھا کہ تم ساری بات کرتے ہو لیکن اپنا دستخط اور مہر نہیں دیتے۔ بتائیے ایسا شخص بھی حارس الحراس ہو سکتا ہے جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ ہم اس کے پاس موجود بقیہ تصدیقی ذخیرے کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں اور وہ ہم سے ہماری تصدیق نہ ملنے پر شکوہ کر رہا ہے۔ حارس اور منصور دو لقب ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں، دو عظیم خدمات ہیں جو یہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی 7 علماء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح و جہاد پر بیعت لیں گے تو پہل انہی دنیا کفر سے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو غفلت، دنیا پرستی، فتنہ مادیت میں مبتلا ہو جانے یا حدیث کی عصر حاضر پر تطبیق نہ کر سکنے کی وجہ سے ان اصلاحی و جہادی قائد ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحریک یا تنظیم وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، بلکہ انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ وہ مہدی ہے۔ ایک یکا و تنہا غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علماء اور ان علماء کے مقلد چند جاں باز ہوں گے، اسے غیروں کے علاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔ اس کو جس نصرت و اعانت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو افراد کو توفیق دے گا کہ ان کی مالی کفالت و خبرگیری کرے گا، دوسرا ان کے لیے عسکری کمک و رسد کا انتظام کرے گا۔ پہلے کو حدیث شریف میں حارس یعنی کسان کہا گیا ہے، وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی خدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ عمل زندہ کرے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو منصور یعنی وہ شخص جس کی قوی مدد کی جائے کا علامتی نام دیا گیا ہے، وہ عسکری امور کا ماہر، قابل اور دلیر سالار ہوگا اور حضرت مہدی کے دشمنوں کو روکتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کی راہ مار کرتا ہوا بڑھتا چلا جائے گا، اور قدرت کی غیبی مدد کی بدولت اس کا اور اس کے ساتھ موجود سرفروش مجاہدین کا راستہ کوئی نہ روک سکے گا۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کو مطلوب دو اہم شخصیات میں سے ایک نے طاغوت سے برسر پیکار لشکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے، ان کو پناہ فراہم کی ہے، اور دوسرا اللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سپاہیوں پر اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یہ حتمی تعین ہرگز نہیں، بطور مثال و نمونہ ہے۔ حدیث شریف کا بعینہ مصداق یہ دو شخصیتیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن حدیث کے مطابق اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا امت کے ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ ان شخصیات کو تصدیقی دستخط اور مہروں سے نہیں، ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔
انشاءاللہ آگے کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آج تک کے لیے اتنے ہی۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔